العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. ما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حمد و صلاۃ والسلام کے بعد میرے واجب الاحترام اور پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز، کہ نماز کیا ہے اور رب تعالیٰ نے نماز کا حکم کتنی بار دیا ہے۔ تو پہلے تو آپ سب حضرات کو پتہ ہوگا کہ نماز کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ جہاں جہاں رب نے نماز کا ذکر فرمایا وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی فرمایا۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ آج پہلے میں آپ حضرات کو نماز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز وہ پنجگانہ عمل ہے جس کے ذریعے سے رب العزت بندوں کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ نماز وہ پنجگانہ عمل ہے جس کی وجہ سے رب العزت بندوں کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو رب العزت اس نماز کے ذریعے سے اس بندے نے جو بھی گناہ کیے ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں سے 5 وقت غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو رب العزت اس کے گناہ بھی نماز کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ کیا یہ کچھ کم سعادت ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں، نماز پڑھ کے رہیں اور رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ بالکل اتنا نہیں ہے، بلکہ آپ جائیں گے اب آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، آپ کی خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا، اور معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ صرف معافی نہیں فرمائے گا بلکہ آپ رب سے جو کچھ مانگے گے نیک کام کا وسیلہ، مثلا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، تو آپ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا فرما، تو رب کو آسانی کر دے گا۔ کیوں کہ رب خود فرماتا ہے کہ ایک میری خواہش ہے، اے بندے ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے، پوری وہی ہوگی جو میری خواہش ہے۔ یعنی اس میں رب بندے کو بتا رہا ہے کہ تو اس میں نہ رہنا
جو تیری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، ہاں لیکن اس کے ساتھ رب نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر تو اپنی خواہش کو بھی میری خواہش کے تابع کر دے، یعنی جو میری خواہش ہے تو اس کے تابع کر دے اپنی خواہش کو بھی، تو میں جو تیری خواہش ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا، اور میری ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا۔ تو آپ خود اندازہ فرما لیں، آج ہم کہتے ہیں وہ جی ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ، ارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز، پہلی بات تو یہ ہے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں جی ہمیں جو صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے، بے حد پیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کے نام پر تن من مال و دولت لٹانے کے لیے تیار ہے، اپنی جان کو ہر وقت حضور کے نام پر لٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم جانوں کو تیار کیے بیٹھے ہیں، اور جو حضور نے جن احکامات کا کہا، حضور نے جو حکم دیے وہ پورے ہی نہ کریں۔ اب رب خود قرآن میں فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ہم یہ تو کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ جو ہمارا یعنی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، یعنی جو ہمارا رب ہے، ہم ان کی امتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے آقا کا، تو اب جو آقا نے ہمیں کہا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے ادا کریں، پھر جو آقا نے کہا اسے بھی ادا کریں، اور جو آقا کے رب نے کہا اسے بھی ادا کریں، کیونکہ یہ رب خود فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو ایک بندے سے پیار ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میں تیرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، جو کہے میں کروں۔ تو وہ بندہ جب مثال کے طور پہ وہ جہاں سے جانے لگتا وہ اسے کہتا ہے یار تو وہاں جا رہا ہے، اور جب تو وہاں سے واپس آئے گا نا، مجھے یہ چیز پسند ہے تو آتے ہوئے یہ لیں، تو آتے ہوئے یہ لیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ بھی یاد رکھی کہ مجھے ان کاموں سے نفرت ہے، تو وہاں جا کے کہیں یہ کام نہ کریں کیونکہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام وہاں پہ نہیں کرنے تو نہ کریں۔ تو اب وہ بندہ چلا گیا، جب وہ واپس آیا وہ اس سے کی ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے یار میں تو تیرے لیے یہ چیز نہیں لا سکا، تو نے مجھے کہا، اور دوسرا ساتھ ہی کہتا ہے تو نے مجھے جن کاموں سے روکنے کو کہا تھا میں نہیں روک سکا۔ تو آپ خود ہی بتائیں کہ کون سی محبت ہے، کہ کون سا پیار ہے، کہ کوئی محبت کوئی پیار نہیں۔ ارے ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق۔ محبت میں انسان کو اپنا بھی ہوتا ہے، دوسرے کا بھی ہوتا ہے خیال، لیکن جب اسے عشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، پھر اسے اپنا نہیں رہتا کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، پانی پیا ہے یا نہیں، لیکن اسے جس سے عشق ہو گیا، جس سے لگاؤ ہو گیا، اسے ہر وقت اس کی ٹینشن ہوتی ہے، پھر وہ یہی کہتا رہتا ہے ارے یار اس نے ایسے کیا ہوگا یا نہیں، اس نے یہ کام کیا ہوگا یا نہیں، اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے عشق کرتے ہیں تو رب نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ بھی کریں، تب جا کے عشق سچا ہے۔ یہ تو ہم اوپر سے دعوے کرتے ہیں اور جی ہمیں حضور سے پیار ہے، اور جی ہمیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ارے جب حضور نے جن کاموں کا حکم دیا وہ بھی تو پورے کرو، وہ بھی تو پورے کرو نا۔ اگر تمہیں اتنا ہی عشق ہے، اتنا ہی پیار ہے تو وہ بھی تو کرو، پھر تو پتہ لگے کہ واقعی عشق ہے، واقعی پیار ہے، صرف عشق کا نام نہیں کہ حضور کے نام پر جان لٹا دی جائے، حضور کے نام پر مال لٹا دیا جائے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جن کاموں کا رب نے حکم دیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔
اب جو کہ عموماً ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اگر کسی کی فوتی ہو جاتی ہے تو وہ پہلے تو 40 دن مطلب ہے جو ایک چل رہا ہے سلسلہ وہ سارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر والد صاحب کو یا والدہ یا جو بھی وہ عزیز کو دعا ہوتا ہے اسے وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر جب اس کا سال آتا ہے تو چلو جی رشتہ داروں کو بھی بلا لو، فلاں کو بھی فلاں کو بھی، دیگے چڑھ گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہ کیا کرنا ہے جی، یہ دعا کرنی ہے جی۔ ارے ٹھیک ہے تو دعا کر، تو سارا کچھ کر، لیکن دوسری طرف قرآن میں بھی تو دیکھنا، رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ تو رب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ کیوں کہ دعا صلات کا ایک اور معنی یاد رکھیں کہ دعا بھی ہے، صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، کیونکہ رب خود فرماتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، بے شک کہ تمہاری دعا، بے شک آپ کی دعا یعنی تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں مجھے کہ کیا ہم رب کے اس فرمان کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ ارے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب رب کہہ رہا ہے کہ ان کے نماز پڑھو تو ان کے لیے دعا کرو، کیوں کہ نماز میں بھی دعا ہے، جب انسان پڑھتا ہے، جب بندہ ہے مسلمان یہ پڑھتا ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو جب یہ ساری دعا بندہ پڑھتا ہے، دعائیں آپ اور بھی بہت ساری پڑھ سکتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک بتائی ہے، تو آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں، ارے یہی تو دعا ہے، یہی تو دعا ہے، اس میں تمام مسلمین بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، خود بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، اور پوری امت مسلمہ بھی آ گئے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اب جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ تو ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے کر رہا ہے، تو آپ خود بتائیں کیا وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے؟ اب اسے نماز کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں، یہ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں اور یار اب نماز پڑھنی پڑے گی، اور یار نماز میں اتنا ٹائم لگ جائے گا، اچھا چل یہ کام کر لیتے ہیں پھر بعد میں نماز پڑھیں۔ ارے خدا کے بندے، انسان کو تو ایک سانس کا نہیں پتہ کہ جو اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی یا نہیں، یا میں یہاں سے وہاں جا پاؤں گا یا نہیں، یا میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں۔ ارے کیوں کیسا ہے، میں کہتا ہے میں فلاں کام کر لوں پھر پڑھتا ہوں، ارے میں فلاں کر لوں پھر پڑھتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، بعد میں ہم باقی کام کریں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، تو ہم ادھر آئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھاگتے ہوئے آئیں، کیوں کہ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کو میرے سمیت کامیابی کی بھی ضرورت ہے، فلاح کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں فلاح پا جاؤں۔ ارے تو پھر جب مؤذن تجھے بلا رہا ہے تو پھر تو آ جا، وہ تجھے اپنے گھر نہیں بلا رہا، وہ تجھے کہیں اور نہیں بلا رہا۔ ارے خدا کے بندے، وہ تو تجھے مسجد میں، وہ تو تجھے رب کے گھر میں بلا رہا ہے کہ آ جا رب کے گھر میں، کامیابی بھی تجھے مل جائے گی، فلاح بھی تجھے مل جائے گی۔ ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے بہت کم ایسے حضرات ہیں کہ جو اذان کا جواب دیتے ہیں اور پوری اذان آرام سے ادب سے سنتے ہیں۔
ورنہ آدھے سے زیادہ لوگ تو اللہ معاف کرے گھروں میں مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں، ساتھ ہی بیوی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، ارے باپ خود بیٹھا ہوتا ہے تو جب اذان ہوتی ہے وہ انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ بیٹا ٹی وی کو بند کر دو، آواز بند کر دو، اس کو بند کر دو، چلو نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، وہ یہ کہنے کے بجائے انہیں یہ کہتا ہے ارے ریموٹ دینا، آواز ہو رہی ہے، کر دو، اذان ہو رہی ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی، ارے خدا کے بندے تو کیوں الٹ چڑھ پڑا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں وہ جی آج ہم تباہ ہو رہے ہیں، آج ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا فلاں ہو گیا، ہمارا فلاں ہو گیا، ارے کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے یہ کرتوت ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں لپٹ لیتی ہیں، ہمیں مصیبتیں اپنے اندر گھیر لیتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں او جی اللہ کو ایسا منظور ہوگا، او جی اللہ نے ایسا چاہا ہوگا، ارے اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، ارے اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، یہ ہماری اپنی ہی ہوتے ہیں، کرتوت ہوتے ہیں، ہماری اپنی ہی حرکتیں ہوتی ہیں جن سے ہم باز نہیں آتے اور بعد میں بھی پچھتانا پڑتا ہے۔ تو حدیث شریف میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور ہم پر فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور مجھ پر فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے ارے میں جنت میں چلا جاؤں، ارے میں جنت میں چلا جاؤں، میں ایسے کروں تو میں جنت میں جاؤں، ارے تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی تو دیکھ، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور مجھ پر فرض ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ہمیں تو ابھی یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ نماز حق ہے یا نہیں، جو سیدھی سی بات ہے کہ آپ لوگ کسے جس طرف لے کے جانا چاہیں چلے جائیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو نماز با جماعت ادا کرتے ہیں اور 5 وقت ادا کرتے ہیں، ورنہ تو یہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے فجر کی پڑھی تو زور کی چھوڑ دی، زور کی پڑھی تو عصر کی گئی، عصر کی پڑھی تو مغرب کی نہیں پڑھی، مغرب کی پڑھی تو عشاء کی نہیں پڑھی۔ ارے خدا کے بندے 5 وقت کی نماز تو پڑھ، دیکھی تجھے رزق میں، تیرے مال میں، تیری عزت میں اضافہ ہوا تو پھر بات کر۔ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جس بندے نے یہ جان لیا کہ نماز حق ہے اور مجھ پر فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ہمیں تو ابھی یہ ہی نہیں جانا اور ہم اور کاموں میں پڑ گئے ہیں، ہم رب کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں ارے نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، روزے رکھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، تراویح پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، ارے جنت کی لالچ میں تو یہ کام نہ کر بلکہ یہ سوچ کے کر کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے نماز پڑھنی چاہیے، دیکھ پھر تو کیسے کامیاب ہوگا۔ تو آج کا جو ہماری یہ بات تھی وہ یہ تھی، تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا کریں، اور جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ان سے میری گزارش ہے، التجا ہے کہ برائے مہربانی کہ وہ نماز پڑھا کریں، کیونکہ اگر دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہماری شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اضافہ ہوگا، کیونکہ جو رب نے حکم دیا ہے، پھر جو رب کے احکامات کو پورا کرتا ہے، جو رب کے حکم کو پورا کرتا ہے، پھر رب اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو آتا ہوں، اگر وہ 2 بازو کے برابر چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اور اگر وہ مجھ کی طرف بھاگ کر آتا ہے، چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔